من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. متقی کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو آپ کی طرف قرآن اور حکمت یعنی سنت دونوں نازل کی گئی. ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اس ایمان کے ساتھ ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور پھر وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کریں. آج انشاءاللہ ہم کتاب المناقب میں 82 پر ہے مناقب عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، عبداللہ بن عمر یعنی عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہما کے مناقب یعنی ان کے فضائل. مناقب جو ہے وہ منقبت سے ہے. منقبت کہتے ہیں کسی کے اچھے ایٹریبیوٹس، اس کے فضائل، اس کے خصائص، ان کی زندگی کے ہائی لائٹس، یعنی جو اہم انہوں نے کام کیے. تو امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے اندر، جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امور، آپ کی سنتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ایام ہیں ان سب کا ذکر کیا اس کتاب میں. یعنی صرف آپ نے لیگل احکامات ہی نہیں بتائے، قانونی باتیں ہی نہیں بتائی، صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی نہیں بتائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے آپ سے جو کچھ سیکھا، یعنی ایک تو یہ تھا کہ جو آپ نے لوگوں کو سکھایا، اور دوسرا یہ تھا کہ جنہوں نے آپ سے سیکھا ان کے اندر کیسے اخلاق پیدا ہوئے، آپ نے ان کو کیسے سنوارا، اور انہوں نے کیا کیا باتیں سیکھی. تو ایک ہے ڈائریکٹ لرننگ اور ایک ہے یہ انڈائریکٹ لرننگ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اس سے پہلے خلفائے راشدین کا ذکر ہوا، آپ کے اہل بیت میں سے کچھ لوگوں کا ذکر ہوا، اور دیگر صحابہ کا ذکر ہوا. یہاں پر اب ایک اور صحابی کا ذکر آ رہا ہے، وہ ہے عبداللہ بن عمر. تو ان صحابہ کو جب ہم صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو براہ راست ڈائریکٹ تعلیم دی تھی وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، ان کا اخلاق، کردار، ان کی عبادات، ان کے طور طریقے کیسے تھے. حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کا قول ہوتی، آپ کے ورڈز ہوتے ہیں، آپ کا فرمان ہوتا ہے. حدیث کی دوسری قسم ہوتی ہے جس میں آپ کچھ زبان سے نہیں کہتے بلکہ کوئی کام کر کے خود دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ فعلی. تیسری قسم حدیث کی ہوتی ہے تقریری، ٹیسٹ اپروول، جس میں آپ کے سامنے کوئی شخص ایک کام کرتا ہے اور آپ اس کو اپروو کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کا انکار نہیں کرتے. یا پھر کوئی ایسا کام کوئی شخص کرتا ہے کہ جو ناپسندیدہ ہوتا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں، اس کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے. یعنی آپ اس کو ناپسند جو کرتے ہیں، گویا آپ کی پسند اور ناپسند جو ہے وہ بھی حدیث شمار ہوتی، اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو صحابہ نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے اور آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا یا خاموشی کا اظہار کیا یا کسی موقع پر آپ نے اس کا انکار کیا، تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے لیے بہت بڑی لرننگ رکھتی ہیں، ان کو بھی سیکھنا. ویسے بھی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اس کی تفسیر کہاں ملتی ہے؟ سورۃ النساء میں. کون ہے انعمت علیہم؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان لوگوں کی دوستی کتنی اچھی ہے. تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے لازم ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں جن پر اللہ کا انعام ہوا.
انبیاء کے واقعات ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی قصص الانبیاء کے نام سے کتابیں ہیں. پھر اسی طرح انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی. تو حضرت مریم کے بارے میں بھی آتا ہے کانت امہ صدیقہ. تو صدیقین کے حالات بھی ہمیں جاننے چاہیے. اور پھر شہداء کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کو شہید کہتے ہیں. اور دوسرا علماء کے لیے بھی شہداء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. علماء وہ کیونکہ وہ حق کی گواہی دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور فرشتوں نے اور اہل علم نے، یعنی اہل علم اس آیت کی روح سے کیا ہوئے؟ شہداء، کہ وہ حق کی گواہی دیتے ہیں اور سب سے پہلے توحید کی گواہی دیتے ہیں. تو علماء جو ہیں ان کے لیے بھی شہداء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اور یہ علماء شروع ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی سے. وہاں صحابہ میں سے بہت سے صحابہ جو ہیں علماء ہیں، انہی میں سے ایک عبداللہ بن عمر بھی ہیں. والصالحین، اور باقی عام نیک لوگ بھی، جن میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اور امت کے ہر دور میں نیک لوگ موجود رہے ہیں. تو انسان کتابوں سے بھی سیکھتا ہے، لیکن علم کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کو ہیومن انٹریکشن سے حاصل ہوتا ہے. انسان انسانوں کی زندگی سے بہت کچھ سیکھتا ہے، ان انسانوں کی زندگی سے بھی جو پہلے گزر چکے، اور ان انسانوں کی زندگی سے بھی جو اس کے سامنے ہوتے ہیں لیکن قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر واقعی چلیں تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ ہم انعمت علیہم کے حالات کو جانیں. انعمت علیہم، تو یہ ہیں وہ لوگ ڈیفینیٹلی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہوا، یعنی صحابہ کرام. تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. کچھ باتیں تمہیدی طور پر عبداللہ بن عمر کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گی، پھر جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے وہ حدیث ہم عربی میں پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ان کا نام عبداللہ بن عمر بن خطاب القرشی العدوی، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن. یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ میں سے ہیں. صحابی کے بیٹے ہیں، اپنے والد کے ساتھ بچپن میں ہی اسلام لے آئے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. تو جب ہجرت ہوئی تو ان کی عمر چھوٹی تھی، تقریباً 13 سال تھی. He was a teenager at the time of ہجرہ. تو جب اسلام لائے تھے تو یہ بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے ابھی. مدینہ آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدر کی جنگ کے لیے پیش کیا کہ میں اس میں شریک ہوتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا کہ نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو. پھر احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آ گئے. اب ان کی عمر 14 سال ہو چکی تھی. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی. پھر خندق کا موقع آیا تو پھر آ گئے. اب دیکھیے کہ ہر موقع پر قربانی دے رہے ہیں. ابھی بچے ہیں، ٹین ایجر ہیں. ہمارے ٹین ایجرز کا حال کیا ہے؟ وہ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو نماز کے لیے اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے ان کو، اور مائیں ترس کھاتی رہتی ہیں ہائے بیچاروں کی نیند پوری ہو جائے. تو جو اپنی نیند کی بھی قربانی نہیں دے سکتا وہ اس سے آگے اور کس چیز کی قربانی دے گا؟ ہم عام طور پر بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے لیکن ہم ایج اپروپریٹ سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ میں پھر خندق کے دن پیش ہوا، اس وقت میری عمر 15 سال تھی تو آپ نے مجھے شمولیت کی اجازت دے دی. فتح مکہ کے موقع پر ان کی عمر 20 سال تھی اور ان کے پاس ایک بہت زبردست گھوڑا تھا اور یہ اپنے گھوڑے سے گھاس کاٹنے لگے مکہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ حرم میں گھاس نہیں کاٹی جا سکتی. پیار سے ان کا نام لے کر روکا، اے عبداللہ، اے عبداللہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں مجھے اڑا کے وہاں وہ ٹکڑا پہنچا دیتا ہے، جیسے کوئی پلین ہو، ڈرون پہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر حفصہ سے کیا. حفصہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے بھائی تھے. تو حفصہ نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا بے شک تمہارا بھائی نیک آدمی ہے، بے شک عبداللہ نیک آدمی ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیک ہونے کی، ان کے صالح ہونے کی گواہی دی. یاد رکھیے کہ یہ صرف زاہد ہی نہیں تھے، نیک ہی نہیں تھے، بلکہ فقیہ اور عالم بھی تھے.
یعنی متقی زاہد تو تھے ہی لیکن فقیہ اور عالم بھی تھے. مدینہ میں 4 عبداللہ تھے. کون کون سے؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمرو بن العاص، جو علم میں آگے تھے. عبداللہ بن زبیر بھی تھے لیکن وہ زیادہ تر حکومت کے معاملات اور دیگر چیزوں میں آگے تھے. تو ان چاروں کو عبادلہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عبادلہ. 4 عبادلہ جمع ہے عبداللہ کی. اور ان کے علم اور فضل کی گواہی دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر یہ چاروں کسی بات پہ متفق ہو جاتے، یہ چاروں اگر ایک بات کہتے تو اس کو حجت شمار کیا جاتا تھا، سب کو ماننی پڑتی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ عبادلہ کا قول ہے، یعنی یہ ان 4 کی طرف سے آیا ہے، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہیں گے. انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں جن کی تعداد 1630 یعنی 1630 احادیث ہیں. بخاری میں ان کی 80 احادیث ہیں 80 اور مسلم میں 31. ان کی خاص خصوصیت دیکھیے، ہم چاہیں گے کہ اس کے بعد آپ کا کچھ عرصے کے بعد ایک کوئز ہو جائے اور اس میں ہم آپ سے صحابہ کے بارے میں کچھ سوال کریں اور ایک اچھا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری یہ معلومات کتنی ہے، کیونکہ صحابہ کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بہت تعریف کی ہے، خاص طور پر وہ صحابہ جو آپ کے محبوب تھے. تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے صرف اس سے نہیں بلکہ آگے اس کے جو محبوب ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. عبداللہ بن عمر کی خاص خصوصیت تھی وہ یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بہت زیادہ اتباع کرتے تھے، بہت زیادہ اتباع. حضرت عائشہ کہتی ہیں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے مقامات میں آپ کے نشان قدم کی ایسی پیروی نہیں کرتا تھا جیسے ابن عمر ان کی پیروی کرتے تھے. یعنی بالکل پوری طرح جدھر آپ جاتے، جو آپ نے کیا پوری طرح اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے اور آپ کے احکامات پر شدت سے عمل کرنے والے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور دوسرا اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے. مثلا کوئی شخص اپنی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے کسی کام گیا اور واپس آیا دیکھتا ہے تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، تو اس چیز سے آپ نے منع کیا ہوا ہے. تو ابن عمر کے لیے اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو اس کی جگہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ تمہاری سیٹ ہے، تمہاری جگہ ہے، تم ہی بیٹھو گے اس پر، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کسی اور کو ہٹائے اور اس کی جگہ بیٹھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ان کی ایسی نیچر تھی کہ یہ ہر وقت یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیسے کیا. اب اس کی ایک مثالوں میں ملتی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو ان کی عمر صرف 20 سال تھی ابھی، یعنی 20 سال کا لڑکا عام طور پر ابھی اتنی بہت زیادہ رسپانسبل نہیں بھی ہوتا. تو مکہ میں آپ نے، چونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا تو کعبہ کی کنجیاں جو تھیں وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. آپ نے ان کو بلوایا، انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ کے ساتھ اندر داخل ہو گئے اور پیچھے کسی نے رش نہیں کیا، باقی لوگ باہر تھے. انہوں نے پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر آئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جلدی سے آگے بڑھا اور میں نے بلال سے پوچھا آپ نے اندر کیا کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے اندر نماز پڑھی تھی. میں نے پوچھا کس جگہ؟ اب آپ دیکھیں کس جگہ. انہوں نے کہا 2 ستونوں کے درمیان، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے تو ان 2 ستونوں کے بیچ میں آپ بھی پڑھی. ابن عمر کہتے ہیں میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ شوق ہوتا تھا کہ میں پوری طرح آپ کو فالو کروں، جو کچھ آپ کرتے ہیں میں بھی وہی کروں. اور نہ صرف یہ کہ خود کرتے تھے بلکہ اوروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے. سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا، یعنی سفر کر رہا تھا. تو سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خوف ہوا تو میں سواری سے اترا اور نیچے اتر کر میں نے وتر پڑھے اور پھر سوار ہو کر ابن عمر سے جا ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کدھر تھے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ صبح ہو جائے گی، اس لیے میں سواری سے اترا اور وتر پڑھ لیے. اس پر عبداللہ نے کہا، یعنی عبداللہ بن عمر نے، کہ کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ پر ہی وتر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اب یہ فائدہ ہوتا ہے نا علم ہونے اور نہ ہونے کا، اور پھر صرف علم ہونے کا نہیں بلکہ یہ بھی کہ یہ آپ کی سنت بھی ہے. یعنی فرض نماز ہم سواری پہ نہیں پڑھ سکتے، فرض نماز ہمیں سواری سے اتر کر زمین پر ہی پڑھنی چاہیے. ایسی جگہ گاڑی روکنی چاہیے جہاں ہم نماز جمع کر سکتے ہیں، جیسے ٹریولنگ کے دوران ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، لیکن فجر الگ سے، اس کو کسی کے ساتھ جمع نہیں کرتے.
اور باقی نماز ہم سواری پر ہی پڑھ سکتے ہیں. جہاز سے تو آپ نیچے اتر کے پڑھ نہیں سکتے، اس لیے آپ جہاز پر تو ساری نمازیں بیٹھ کے پڑھیں گے، وہیں اپنی سیٹ پر ہی پڑھیں گے، اور جدھر بھی وہ جائے گا اسی طرف آپ کو رخ کرنا ہوگا. اپوزٹ سائڈ پر بھی نہیں ہو سکتے، وہاں تو ایک مجبوری ہے. لیکن عام طور پر جو سواری آپ کے کنٹرول میں ہو، اگر آپ جا رہے ہوں کہیں، تو آپ سفر میں نفل اور وتر وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ مکہ میں تھے، تو وہاں پر ایک کوئی لوکل جج تھے وہاں کی ہائی کورٹ کے، تو ان کے ساتھ ادریس صاحب کو کچھ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ جو ہی ہم گاڑی پر بیٹھے، سحری کا وقت تھا، وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے نفل شروع کر دیے اور زور زور سے تلاوت کرنے لگے. جیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں نا، تو تلاوت اونچی آواز میں کر سکتے ہیں. تو وہ پڑھتے رہے ساتھ ڈرائیونگ کرتے رہے، پڑھتے رہے نفل. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وتر بھی اور سب کچھ سواری پہ پڑھ کے بات آتی. ہم عام طور پر سواری پر نفل نہیں پڑھتے یا پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور خاص طور پہ اگر ڈرائیو کر رہے ہو تو نہیں پڑھتے. ایسا کچھ بھی بنا نہیں، کیونکہ جو شخص اونٹ پر بیٹھا ہے آخر وہ اونٹ کو ڈائریکشن بھی تو دے گا نا، بھی ادھر چلو یا ادھر چلو، یا ادھر مڑو یا ادھر مڑو. تو اس میں تھوڑی بہت حرکت اگر ہاتھ کی ہوتی، گاڑی میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، پاؤں کی تھوڑی حرکت ہوتی ہے، ہاتھ کی ہوتی ہے. تو اس میں پھر انسان اگر ساتھ ساتھ نوافل اپنے پڑھے تو وقت کیوں ضائع کرے. یعنی اس کی اگر روزانہ کی روٹین ہے ایک نماز پڑھنے کی، جیسے دہا کی نماز ہے، عام طور پر آپ گھر میں کاموں کے دوران نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب آپ اسکول آ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ وضو کر کے گاڑی میں بیٹھے، خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا کوئی کر رہا ہے، تو آپ ساتھ ہی اپنے نوافل ادا کر سکتے. اس میں انسان کے دھیان ظاہر ہے سڑک پر بھی ہوگا، آگے پیچھے بھی ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تھوڑا بہت اگر اس طرح سر ہل جاتا ہے یا کچھ انسان میں حرکت ہے، نوافل میں اس کی اجازت ہے. ہاں، فرض نماز میں آپ ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہر سجدہ انسان کے درجے کو بلند کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک درجے اور دوسرے درجے میں کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان کا. تو صرف فرض نماز پہ اکتفا نہ کیا کریں، سنتوں کی بھی پابندی کریں، اور پھر جب موقع ہو نوافل بھی پڑھا کریں. ہم نوافل کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیونکہ ہم بڑے مصروف ہیں. تو کچھ مصروفیات ایسی ہیں، نوافل کی برکت سے وہ مصروفیات بھی کم ہو جائیں گے، وہ آپ کا ٹائم کم لگے گا، کیونکہ اس سے زندگی میں برکت آتی ہے. آپ ایک دفعہ ارادہ تو کر لیں، نیت تو کر لیں. خاص طور پر دہا کے 2 نفل، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. فزیکلی فٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کے جوڑوں کی تکلیفیں چلی جائیں تو آپ کتنا بھاگ دوڑ کے کام کریں گے. وہی کام جو آپ دگنے ٹائم پہ کر رہے ہیں، اگر آپ فٹ ہیں تو آپ آدھے وقت میں کر لیں گے، وقت تو بچے گا نا. تو اپنے ساتھ ایک اصول بنا لیجیے، اگر آج سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تو کم از کم 2 رکعتیں کل سے پڑھنا شروع کر دیں. تو جو ہی آپ یہاں آتے ہی مسجد کے نوافل تو ہے ہی، ساتھ اس کی بھی نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ یا راستے میں پڑھ کر آ جائے، یا گھر سے ہی پڑھ کر آ جائے، جب جیسے، لیکن نیت کر لیں اور ارادہ، اور بس کرنا ہی کرنا یہ کام. کیونکہ اس طرح ان نوافل کے ذریعے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے. وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر سجدے سے محبت کیوں نہیں، نماز سے محبت کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف ایک زبانی دعویٰ ہے. اور اگر نہیں نا نماز سے محبت، یا نماز میں سستی ہوتی، تو دعا کرنا شروع کر دیں، اللہ مجھے نماز کی محبت دے دے، اللہ مجھے سجدوں کی محبت دے دے، اللہ مجھے اپنا قرب دے دے، نماز مجھے بوجھ نہ لگے، میں نماز کو انجوائے کروں. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا آپ کو انشاءاللہ. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صبح کے وقت کی 4 رکعتیں، یعنی اگر 2 کی بجائے 4 آپ پڑھ لیں، دن کے آخر تک تمہیں کفایت کریں گی، بہت سی چیزوں میں تمہیں فائدہ دیں گی. تو ہمیں تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے بھی نکالنا چاہیے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں دراصل پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سنت کی اگر کوئی مخالفت کرتا تو اس پر یہ غصے کا اظہار بھی کرتے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے سے جس کا نام واقد تھا، اس کو ایک حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو. یعنی اگر رات کے وقت ایک عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکو نہیں. تو ان کا بیٹا واقد کہنے لگا تب تو اس کو خرابی اور بگاڑ بنا لیں گی، یعنی پھر سے تو خرابیاں پھیلیں گی. تو ابن عمر نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بات آپ فرما دیں اس کے مقابلے میں تمہاری بات کیا حیثیت رکھتی. اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت اگر مسجد جاتی ہے تو مسجد سے خیر ہی لے کر آئے گی نا، خرابی کیسے ہوگی؟ اگر واقعی وہ مسجد جا رہی، مسجد کا کہہ کے مسجد ہی جا رہی ہے، تو مسجد میں آ کر جتنا ایمان بڑھتا ہے وہ گھر بیٹھ کے تو نہیں بڑھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بات کہی ہے تو
سچ ہی کہی ہے. اور خاص طور پر یہاں آپ دیکھیے کہ جب مغرب بہت جلدی ہو جاتی ہے اور اس وقت کچھ لوگ کام سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر راستے میں مسجد آ رہی ہے اور مسجد میں نماز پڑھ کے گھروں کو جائیں تو کتنا ہی اچھا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات سنت کے اتباع کی خاطر اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈال لیتے تھے. طفیل بن ابی بن کعب سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بازار جاتے. کہتے کہ جب ہم بازار چلتے تو عبداللہ بن عمر کسی ادنا آدمی، کسی بیپاری، کسی مسکین کے پاس نہ پہنچتے مگر یہ کہ سلام کرتے، یعنی ہر ایک کو سلام کرتے، اس کو سلام، اس کو سلام، اس کو سلام. طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے مجھے بازار لے چلو. میں نے کہا آپ بازار جا کے کیا کریں گے؟ نہ آپ کسی بیپاری کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، نہ کسی سامان کو پوچھتے ہیں، نہ کہیں قیمت لگاتے ہیں، نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہیں بیٹھ جائیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو عبداللہ نے مجھ سے کہا، اے توند والے، ان کی ذرا پیٹ بڑا تھا، ہم روز سلام کرنے ہی جاتے ہیں کہ جو ہمیں ملے ہم اس کو سلام کریں، ہم صرف سلام کرنے باہر جاتے ہیں، یعنی اگر گھر بیٹھے رہیں گے تو سلام کس کو کریں گے؟ تو سلام کی کثرت، کیونکہ یہ بھی بہترین اخلاق میں سے ہے. سالم ان کے بیٹے تھے. آپ کو معلوم ہے نا مدینہ کے 7 بڑے فقیہ تھے، ان میں سے ایک سالم تھے. اور سالم جو تھے وہ یزدجر کی بیٹی کے بیٹے تھے. عبداللہ بن عمر کی ان سے شادی ہوئی تھی، ان سے یہ بیٹے تھے. یزدجر جو تھا وہ ایران کا بادشاہ تھا. حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے جو کیپٹیوز آئی تھی، پھر ان میں سے جو عبداللہ بن عمر کو دی گئی، ان سے جو شادی کی تو ان سے یہ بیٹے تھے سالم. اور یہ عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے. اب آپ بار بار ان کی روایات میں سالم کا نام سنیں گے. ان کے اور بھی بیٹے تھے لیکن سالم سب سے ٹاپ پر تھے. تو سالم بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو کبھی کسی کو لعنت کرتے نہیں سنا، کسی انسان کو بھی نہیں. سالم کہتے تھے کہ عبداللہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہ بیٹے کی گواہی ہے جو باپ کے حق میں ہے کہ میرا باپ ایسا تھا کہ کبھی کسی کو لعن طعن نہیں کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت باادب بھی تھے. ابن عمر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس درخت کی مثال دو جس کی مثال مومن کی طرح ہے. وہ کون سا درخت ہے جو مومن سے ریزمبل کرتا ہے، جو اپنے رب کے اذن سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، ایور گرین ہے، ہر وقت اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی، جس کے پتے نہیں جھڑتے، یعنی خزاں اس پہ اثر نہیں کرتی، موسم بدلے وہ نہیں بدلتا، اس کی نیکی اور عبادت اور اچھے کام اور لوگوں کی خدمت اور بھلائی کے کام جاری رہتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بات کرنا مناسب نہیں لگا کیونکہ اس مجلس میں ابو بکر اور عمر بھی تھے، بڑے بیٹھے تھے تو میں نے جواب نہیں دیا. مجلس ختم ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. اس پر بھی یہ نہیں کہا ہاں میں نے یہ سوچا تھا پہلے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہا، پھر بھی دل میں ہی رکھا. اس پر جب مجلس ختم ہوئی تو گھر چلے تو عبداللہ بن عمر اپنے والد کے ساتھ تھے تو کہنے لگے کہ جب آپ نے یہ سوال کیا تھا تو میرے دل میں یہ اللہ نے ڈال دیا تھا. تو کہنے لگے کہ تمہیں کس چیز نے بتانے سے روکا، تم نے کیوں نہیں بتایا، اگر تم یہ بتاتے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا. تو وہ کہنے لگے آپ اور ابو بکر نہیں بولے تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں بولوں. یہ تھے ادب اور یہ تھے مینرز. پھر اپنا محاسبہ کرنے والے بھی تھے. ایک بار کسی غلام سے ناراض ہوئے تو اس کو کچھ لگا دیا، یعنی اس کی پیٹھ پہ کچھ مارا. پھر خود ہی تکلیف ہوئی، مجھ سے کہا ادھر آؤ اپنی پیٹھ دکھاؤ، تمہیں تکلیف ہو رہی؟ تو اس نے کہا نہیں، لیکن انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. اور پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس غلام کو آزاد کرنے کا مجھے ایک تنک کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا. میں نے کہا، جو سننے والے تھے ابو عمر زازان، وہ کہتے ہیں میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنے غلام کو بے قصور حد شرعی تک مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ یہ کہ اس کو آزاد کر دے. یعنی کچھ بھی اگر وہ اپنے غلام کو مارتا ہے تو اس مار کا کفارہ کیا ہے؟ اس کی آزادی. بس برابر سرابر ہو گیا معاملہ، اس میں اجر کی بات نہیں. اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے معاملے میں کافی سخت تھے، ڈسپلنڈ تھے. نافع کہتے ہیں یہ ان کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام، کہ ابن عمر اپنے بیٹے کو غلط لہجے پر مارتے کہ صحیح طور پر بولو، یعنی ان کی زبان کی اصلاح کرتے تھے. ان کو فضول قسم کے کھیل کود میں مشغول نہیں ہونے دیتے تھے. پھر اسی طرح سعید مقبوری کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا، وہ کسی سے باتیں کر رہے تھے، میں ان دونوں کے قریب جا کھڑا ہوا تو انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا
اور کہا کہ جب دو آدمی بات کر رہے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے پاس نہ کھڑے ہو، ان کی باتیں سننے کی کوشش نہ کرو اور نہ وہاں بیٹھو. اس پر میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے تو امید کی تھی کہ میں ان سے کوئی اچھی بات سنوں گا. تو آپ نے کہا نہیں، یا تو اجازت لے کے انسان شریک ہو یا پھر الگ رہے، یعنی اپنے کام سے کام رکھے. پھر اسی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکہ بارش سے حفاظت ہو، دھوپ سے سایہ ہو، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے میری اس کام میں مدد نہیں کی. سارے کا سارا کام میں نے خود کیا، پورا گھر خود بنایا. پھر اسی طرح ان کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ کھانے میں مسکینوں کو شامل کرتے تھے، غریبوں کو بھی کھلاتے تھے. اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین نہ لایا جاتا. سلام میں پہل کرنے والے تھے. کہتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے سلام نہیں کر پاتا تھا. اسی طرح بہت زاہد اور دنیا سے لا تعلقی رکھنے والے تھے. ان کے سامنے کہا گیا کہ فلاں انصاری فوت ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اللہ ان پہ رحمت کرے. پھر کہا گیا کہ وہ 1,00,000 دینار چھوڑ گئے، تو کہنے لگے وہ تو ان کو چھوڑ گئے لیکن انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا، یعنی ان کا حساب ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 1,000 غلام آزاد کیے تھے. 1,000 غلام. انہوں نے 60 حج کیے، 60 1,000 عمرے کیے، 1,000 عمرے، 60 حج، 1,000 غلام آزاد. ابن مسعود کہتے ہیں بے شک قریش کے نوجوانوں میں عبداللہ بن عمر اپنے نفس کو سب سے زیادہ دنیا سے روکنے والے تھے. جابر کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے دنیا کو پایا مگر دنیا نے اس کو اپنی طرف نہ جھکا لیا ہو، یا اس نے دنیا کو اپنی طرف نہ جھکایا ہو سوائے ابن عمر کے. راتوں کو قیام کرنے والے تھے. ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں عبداللہ رات کو کم ہی سوتے تھے. کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو انہوں نے کیا خرچ کیا تھا کچھ یاد ہے؟ سب نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے جن لوگوں نے. ان کی ایک لونڈی تھی جو ان کو بہت محبوب تھی، اس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا تھا. گھر میں ان کی مصروفیات کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے اور درمیانی وقفوں میں مصحف پڑھتے رہتے. کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھتے تو بات نہ کرتے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتے. نافع کہتے ہیں کہ ایک دن میں قرآن پاک لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا. انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی. جب اس آیت پہ پہنچے نساؤکم حرث لکم، تو فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں. تو بتایا کہ فلاں اور فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی. پھر تلاوت کرنے لگے. بس اتنی سی بات کی اور پھر دوبارہ پڑھنے لگے. تلاوت کرتے ہوئے روتے بھی تھے. جب یہ آیت پڑھتے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ تو ضرور روتے. اسی طرح جب یہ پڑھتے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ تو ضرور رویا کرتے. اتنا روتے کہ رونا ان پہ غالب آ جاتا. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو رو پڑتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، کیونکہ ان کی عمر چھوٹی ہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. کہ ان کے اور حجاج کے بیچ میں کوئی تنازع ہوا تو انہوں نے حجاج کے کسی بات پہ کرٹیسائز کیا تو حجاج کو غصہ آ گیا. اس نے اپنے ایک فوجی کو حکم دیا کہ اپنے نیزے کی نوک میں زہر لگا دو اور ان کے ساتھ ساتھ طواف کرو. تو وہ ان کے ساتھ ساتھ طواف کرتا اور خواہ مخواہ کا رش کرتا ان پر. ایک دفعہ موقع پا کر وہ نیزہ پاؤں میں چبھو دیا تو وہاں سے زہر جسم میں سرایت کر دیا اور کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے. ان کی عمر 86 یعنی 86 ایئرز تھی. 86 ایئرز میں یہ فوت ہوئے تھے. آئیے حدیث پڑھتے ہیں. جب میں حدیث پڑھوں آپ اپنی پینسل اٹھائیے، ہر لفظ پر ساتھ ساتھ پینسل رکھتے جائیے تاکہ آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما أعزبا وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر
وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيْ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَن تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. حدثنا اسحاق بن نصر، ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، یہ امام بخاری کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الرزاق، اسحاق نے عبد الرزاق سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان معمر انہوں نے معمر سے، ان الزہری انہوں نے زہری سے، ان سالم انہوں نے سالم سے جو عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، سالم نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، قال کہا، کان الرجل تھا ایک شخص، فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اذا رأى رؤیا جب وہ دیکھتا کوئی خواب، قصھا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا، قصہ سناتا اپنے خواب کا. فتمنیت تو میری بھی تمنا ہوئی، میری خواہش ہوئی، ان ارا رؤیا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں، اقصھا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں. وکنت غلاما اعزب اور میں اس وقت ایک کنوارا نوجوان تھا، یعنی لڑکا تھا، غلامن لڑکا تھا، آزب ہوتا ہے جس کی شادی نہ ہو، مجرد سنگل. وکنت انام فی المسجد اور میں مسجد میں سوتا تھا، علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. فرأیت فی المنام تو میں نے خواب میں دیکھا، کأن ملکین گویا کہ دو فرشتے ہیں، اخذانی ان دونوں نے مجھے پکڑا، فذهبا بی الی النار اور وہ دونوں مجھے آگ کی طرف لے گئے، جہنم کے پاس لے گئے. فاذا ہی مطویۃ تو میں نے دیکھا کہ وہ لپٹی ہوئی ہے، قطی البئر جیسے کنواں ہوتا ہے، کنویں کی طرح. جیسے آپ کے یہ دو ٹاورز ہیں نا یہاں اسکوائر 1 پہ، کیا نام ہے ان کا؟ مارلن منرو کہتے ہیں، اس کی شکل پہ بنائے گئے، آئی ڈونٹ نو، اللہ عالم. تو بہرحال اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر ایک ٹوسٹ سا ہے نا، اسٹریٹ نہیں ہے، وہ ٹوسٹ سا ہے. تو مقوی کا مطلب ہوتا ہے اس طرح جس چیز میں بل ہو یا ٹوسٹڈ ہو، جیسے کنویں کے اندر ایک ٹوسٹ سی ہوتی ہے. وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ اور اس کے دو سینگ ہیں، كَقَرْنَيْ الْبِئْرِ جیسے کنویں کے سینگ ہوتے ہیں. کنویں کے سینگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھو کہ کنویں کے منڈیر پر ایک لکڑی رکھ دی جاتی ہے اوپر، جو دونوں طرف سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کان جسم سے نکلے ہوئے تو ایسی وہ اس کے اوپر لکڑی دو طرف سے نکلی ہوئی ہوتی. تو اسی طرح جہنم کے اوپر بھی ایسی ہی کچھ چیز انہوں نے دیکھی. وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ میں نے اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیا بھیانک سین ہوگا کہ انسان اپنی آنکھوں سے کسی کو آگ میں دیکھے. فَجَعَلْتُ أَقُولُ تو میں کہنا شروع ہو گیا، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آگ سے بچنے کے لیے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں آگ سے. فلقیہما ملک آخر فقال لی لن ترع تو ملا ان دونوں کو ایک اور فرشتہ سامنے سے آیا. فقال لی تو اس نے مجھے کہا لن ترع نہ ڈرو، مت ڈرو، رع کہتے ہیں نا ڈرنے کو. فقصصتها علی حفصہ تو میں نے یہ خواب حفصہ کو بتایا، اپنی بہن کو جا کے بتایا. فقصتها حفصہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حفصہ نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. فقال تو آپ نے فرمایا، نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی باللیل کتنا اچھا شخص ہے عبداللہ اگر وہ نماز پڑھتا رات کو، یعنی تہجد پڑھتا. عبداللہ بہت اچھا ہے، لیکن کتنی اچھی بات تھی اگر وہ تہجد بھی پڑھا کرے. اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آ رہا ہے اس حدیث کے اندر، اور آپ کی تعلیم دینے کا، تلقین کرنے کا، تعبیر بیان کرنے کا کتنا خوبصورت انداز بھی ہے کہ آپ عمل پر ابھار رہے ہیں.
پہلے تعریف کی، کتنا اچھا ہے عبداللہ. خواب تو اتنا خوفناک دیکھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ خرابی ہے نعوذ باللہ اس میں تو اس وجہ سے اس کو جہنم دکھائی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بہت پازیٹیو بات کی. کتنا اچھا شخص ہے عبداللہ اگر رات کو نماز پڑھا کرے. قال سالم، سالم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے، فکان عبداللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا، کہ عبداللہ رات کو پھر بہت تھوڑا سویا کرتے تھے. بس ایک دفعہ کہنے کی بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد انہوں نے اپنا طرز عمل بدل لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے اندر سمعنا و اطعنا کتنا سچا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اب دیکھیے کہ اب راتیں لمبی آ رہی ہیں. اگر آپ رات کو 10 بجے بھی سوئیں اور صبح 5 بجے بھی اٹھیں تو کتنے گھنٹے کی نیند ہو جاتی؟ 7 گھنٹے کی نیند کیا کم ہے؟ نہیں. آج کل 6:10 پہ تقریباً فجر ہو رہی ہے، تو پھر بھی آپ کو 1 گھنٹہ مل جائے گا. اس میں آپ آرام سے خشوع سے خضوع سے اپنے نفل پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو زبانی یاد ہے کچھ حصہ تو اس کو دہرانا شروع کریں، اور اگر زبانی نہیں یاد تو قرآن مجید کھول کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ وتر پڑھیں اور پھر آپ فجر پڑھیں، پھر آپ اپنے دنیا کے کاموں میں قرآن پڑھیں، اس کے بعد دنیا کے کاموں میں لگیں اور کام کریں، اور پھر آگے آگے تو اور بھی زیادہ راتیں لمبی ہو جائیں گی. تو اپنے کاموں کو کچھ اس طرح تقسیم کریں کہ نیت کر لیں، دعا کریں، ارادہ کر لیں، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور ہر سجدے سے درجہ بلند ہوتا ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے میں کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ باتیں بناتے تھے اور آپ کا دل تنگ ہوتا تھا، آپ پر تو دین کی وجہ سے باتیں بنتی تھی، ہمیں عموماً گھروں میں خاندانوں میں کسی نہ کسی کی کوئی باتیں سننی پڑ جاتی، بعض بچوں سے شوہر سے، ادھر تو دل تنگ ہوتا ہے کوئی بلا وجہ ڈانٹ دیتا ہے آپ کو یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہم ان چیزوں کا کیسے مقابلہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تعلیم دی، کیا سکھایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے جو یہ کہتے ہیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل بھجتا ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا دل بھجتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو کیا ہم عام انسانوں کا نہیں ہوتا؟ سب کا ہوتا ہے. ہر خاتون کو کچھ نہ کچھ شکایت اپنے شوہر سسرال کسی نہ کسی سے ہوتی ہی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے. اور جب بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے، دل تنگ ہوتا ہے. اب یہ دل کی تنگی کا علاج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو طریقہ کیا بتاتے ہیں کہ تم اپنا کتھارسس کرنے کے لیے کیا کرو؟ وینٹ آؤٹ کرو، جواباً باتیں کرو؟ نہیں، اللہ سے باتیں کرو. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. کم من الساجدین. یہ سجدے جو ہیں یہ آپ کو دل کی گھٹن، دل کی تنگی اور ڈپریشن سے بھی نکالیں گے. اور پھر تہجد کے وقت جس میں آپ تلاوت کر رہے ہوں گے وہ اور بھی زیادہ آپ کی دل کی تنگی دور کریں گے. بہت سے مسائل کا حل ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی، اور خصوصاً ذہنی پریشانی، نفسیاتی مسائل، تعلقات کے مسائل، دل کی گھٹن. کیوں؟ آپ دیکھیے جب آپ سجدے کرتے ہیں نا اس وقت تو اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام بلند ہوتا ہے نا، اللہ کے ہاں عزت بڑھتی ہے نا. جب اللہ کے ہاں تقرب ہوتا چلا جاتا ہے نا، مقام بڑھتا چلا جاتا ہے نا، انسان اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے. اور جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا روب بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. ہم محبت خرید نہیں سکتے، ہم عزت خرید نہیں سکتے، ہم کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے، کسی کی زبان بند نہیں کر سکتے. پلیز اسٹاپ اٹ، بس کرو، مت گالیاں دو مجھے. جو گالیاں دیتا وہ کہتا میں مارتا تو نہیں، اور جو ڈانٹ ڈوکار کرتا وہ کہتا میں گالیاں تو نہیں دیتا. ہر کوئی اپنے غلط عمل کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتا ہے. اور جو انسان اور خصوصاً خواتین بچوں کا عام طور پر تھوڑا کمزور ہوتے ہیں، یا پھر جواباً ہم کیا کرتے ہیں، غصہ آتا تو ہم بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب گھر میں کیا چیخ پکار شروع ہو گئی، اور بچے دیکھ رہے ہیں، مسائل سن رہے ہیں، پولیس بلائی جا رہی ہے. کیا مسائل حل ہو رہے ہیں یا اور زیادہ ملٹی پلائی کر جاتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، وہ آپ کے سارے امور کو درست کر دے گا. اللہ سے معاملہ درست کریں، اللہ آپ کے سارے حالات درست کر دے گا. خوشگوار زندگی کا یہی راز ہے، اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا؟ رات کو نماز پڑھیں. یہ جو کچھ دکھایا گیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ ڈرو نہیں. تو اس کی تعبیر کس طرح آپ نے کی؟
اگلی حدیث ہے حدثنا یحییٰ بن سلیمان حدثنا ابن وہب عن یونس عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن اختہ حفصۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها ان عبد اللہ رجل صالح. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یحییٰ بن سلیمان نے خبر دی، وہ کہتے ہیں ہمیں ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں یونس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں زہری نے، اور زہری سالم سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن عمر سے اور وہ اپنی بہن حفصہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ کو ان عبد اللہ رجل صالح، کہ عبداللہ نیک بخت آدمی ہے. یہاں پر ختم ہوئی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گھر جا کر آپ نے بس 5 منٹ ضرور نکالنے ہیں، اپنے نوٹس کو ایک نظر دیکھنا ہے، موٹی موٹی بات ہائی لائٹ کر لینی ہے کہ یہ میں نے عمل، ایک چھوٹی ڈائری یا کوئی ایک جگہ بنا لیں، کوئی ایک نوٹ پیڈ کہیں، جو عمل کی چیز آج آپ نے سیکھی. کون کون سی عمل کی بات کیا تھی؟ تہجد کی انشاءاللہ نیت کر لینی ہے، کوشش کرنی ہے. اگر بیمار ہے، تھکے ہوئے ہیں یا کوئی بہت کمٹمنٹ ہے رات کی تو اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں اپنی نیند سلیپ ٹائم ان کو مینج کریں. دوسری بات کیا؟ سلام میں پہل کرنی ہے، اور صلاۃ الضحیٰ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو یعنی خوشی سے کرنا ہے، اور علم کا شوق پیدا، علم کے اضافے کی دعا کرنی ہے. اب آپ دیکھیں ان کی کوالٹیز کتنی ورسٹائل ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں، علم بھی حاصل کر رہے ہیں، بچے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، کتنی ساری خوبیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی عمل والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ